یہ جوان جسے کامیابی سمجھتا ہے کیا وہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ خدا جسے کامیابی سمجھتا ہے کیا وہ کامیابی کیا ہے؟ اصلاً جب ہم دعائیں کرتے ہیں خدا میرے رزق میں اضافہ فرما، تو میرے ذہن میں کون سا رزق ہوتا ہے؟ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کہتے اللہم ارزقنی البراءۃ، اے خدا مجھے رزق دے۔ کس کا رزق دے؟ براءت کا رزق دے۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا مجھے زندگی چاہیے۔ کیسی زندگی؟ فرمایا جیسی محمد اور آل محمد کی زندگی تھی۔ اگلا جملہ مماتی ممات محمد و آل محمد، اے خدا مجھے موت بھی ایسی دینا۔ مطلب میرا جینا میرا جانا دونوں کس کی طرح ہوں؟ محمد اور آل محمد کی طرح ہوں۔ اب میں دعا تو کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کیا اس طرح جینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جب کہتا ہوں اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، مجھے حیات محمد عطا کر، حیات علی ابن ابی طالب عطا کر، تو کیا علی کی حیات جیسی زندگی جینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ یا میں نے دین کا خلاصہ کر دیا نماز میں؟ آج جب میں لفظ بولتا ہوں عبادت، تو آپ کے ذہن میں تصور کیا آتا ہے کہ فلاں بندہ عابد ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا ڈیفینیشن آف عابد ہے؟ عابد وہ ہے جو نماز پڑھے، عابد وہ ہے جو حج پہ جائے، عابد وہ ہے جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، اور خدا کہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو خلق اسی لیے کیا تاکہ وہ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اور عبادت از اکول ٹو نماز، عبادت از اکول ٹو روزہ، عبادت از اکول ٹو خیر و خیرات۔ میں نے عبادت کو محدود کر دیا چند دن کی ایکٹیویٹیز میں۔ تبھی وہ عبادت خوارج بھی کر رہے تھے، لشکر یزید والے بھی کر رہے تھے، کہ امام حسین اپنی پوری رات مولا نے مہلت مانگی کہ ایک رات مہلت دو، میں تسبیح خدا کروں گا، تو سورہ آل عمران کی 177 اور 178 آیت کی بڑی شدید طریقے سے مولا ورد کر رہے تھے کہ شمر چیخ اٹھا کہ حسین اتنی بار اس آیت کو کیوں پڑھ رہے تھے؟ وہ آیت یہ تھی کہ خدا کفار کو یہ کہتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تجھے جو زندگی لمبی دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے؟ کوئی انسان یہ سمجھے مجھے مال زیادہ ملا تو یہ رحمت، زندگی زیادہ ملی تو مہرت، اللہ کہتا ہے یہ رحمت نہیں، یہ مہلت ہے، اور یہ مہلت کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے۔ کہ صدام جتنا لمبا جیتا وہ عذاب تھا اس کے لیے، یزید جتنا لمبا جیے یہ عذاب اس کے لیے۔ اے شمر اگر تجھے موت نہیں آ رہی، پوری شب عاشور تو زندہ ہے، حسین کے سینے پر بھی سوار ہے، یہ تجھے مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ مہلت تیرے لیے کیا بن رہی ہے؟ عذاب بن رہی ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، کیونکہ تو اس مہلت سے فائدہ نہیں لے رہا، کیونکہ اس مہلت سے عبرت نہیں لے رہا۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو تصورات ہیں وہ تصورات غلط ہیں۔ ہم نے عبادت کا تصور بنایا صرف نماز پڑھنا ہے۔ فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ نماز پڑھتا تھا، فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ حج میں جا چکا ہے، فلاں بندہ عابد ہے کیونکہ ترتیب سے روزے رکھتا ہے۔ اب یہاں نماز پڑھ کے دکان پہ اس کا عمل کیسا تھا ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، یہاں نماز پڑھ کے اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا جناب، اگر ہم نے آپ کی تعریف اور آپ کی ڈیفینیشن مان لی کہ عبادت از اکول ٹو نماز، روزہ، حج و زکات، تو مجھے یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی عبادت کرتے ہیں ہم؟ مشکل سے 17 منٹ کی نماز، سال میں ایک حج، چلو ایک آدھی زیارت۔ خدا نے تو کہا زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، مطلب میرے 24 گھنٹے کس میں گزرے ہیں؟ عبادت میں گزرے۔ اب آپ پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے؟ پاسبل ہے بندہ 24 گھنٹہ نماز پڑھتا رہے؟ پاسبل ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہے؟ تو جناب اگر 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ گیا تو بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ 24 گھنٹہ ذکر خدا کرتا رہا تو جاب پہ کون جائے گا؟ کاروبار کون کرے گا؟ تو جب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو خدا بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں جس کو عبادت سمجھ رہا ہوں وہ عبادت اور ہے، خدا جسے عبادت سمجھ رہا ہے وہ عبادت اور ہے۔ اگر عبادت کو سمجھ جاؤ تو راتوں کو سلمان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ پھر نبی کی وہ حدیث الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس بوڑھے کی مثال اپنے گھر والوں کے لیے ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہے۔
اب یہ جو روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو کے ریڑی لگا کے کچھ فروٹ بیچ رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ شاید تیرے مسجد میں آنے سے اس کی عبادت کیا ہو، افضل ہو۔ یہ پسینہ جو بہا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، رزق حلال کے لیے، کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ سارے نتیجے آپ نے یہاں تو نہیں دیکھنے، اصل نتائج دنیا کہاں ملتے ہیں، آخرت میں ملتے ہیں۔ تبھی جب ایک مزدور رسول کی خدمت میں آیا، مزدور مطلب گھر بناتا تھا، راستے کا کام کرتا تھا، نبی نے اسے دیکھا، پسینے سے شل تھا اور اس کے ہاتھوں کے ناخنوں پہ مزدوری کر کر کے مٹی جمع ہو گئی تھی۔ عجیب پیاری روایت ہے، فرماتے رسول نے اس کے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو اتارا اور مصطفیٰ نے اس مٹی کو بوسا دیا اور فرمایا کہ اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو ٹپک رہے ہیں۔ تسبیح صرف وہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لگی ہو اور بندہ سبحان اللہ کہے، وہ بھی تسبیح ہے کہ جب راہ خدا میں چلتے ہو اور بدن سے پسینہ گر رہا ہے، یہ پسینہ تسبیح الہی کر رہا ہے، یہ خون تسبیح الہی کر رہا ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہوا لہو تسبیح الہی کر رہا ہے۔ کیوں کہا کہ جب کربلا کے راستے پہ چلتے ہو تو تمہارے پاؤں کی خاک کو ملائکہ اپنے پروں سے مس کرتے ہیں، کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے، یہ راہ عبادت ہے، یہ راہ محنت ہے، یہ آپ کو شبیہ کربلا بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا زندگی اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ صرف نماز پڑھے، عبادت ایک کمپلیٹ تصور حیات ہے کہ زندگی ایسے گزاری جائے جیسے رب کو پسند ہے، پھر سانس اندر جائے تو عبادت